العلماء ورثة الانبیاء الى آخر الحدیث۔ معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا شرف اور بہت بڑی عزت دی ہے۔ وہ شرف اور عزت یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ علم دیا۔ علم کی بڑی فضیلت، عالم دین کی عبادت کا اللہ کے یہاں بڑا وزن ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کرنا بند کرنا بند کرنا۔ ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ شکر کی 3 درجات۔ ایک درجہ زبان کا ہے کہ اللہ کی نعمت پر زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ دوسرا درجہ شکر کا یہ ہے جس کا تعلق دل سے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ دل کا شکر یہ ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے میری ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر یا خاندانی وجاہت کی بنیاد پر یا میری ہوشیاری اور چالاکی کی بنیاد پر اللہ نے نہیں دی۔ یہ نعمت محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی۔ ہمارا دین کی بات نہیں، کروڑوں میں سے چنا ہے اور علم نبوت کے لیے چنا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ہر وقت ہمارے دل میں اس کا استحساس رہنا چاہیے۔ زبان سے تو الحمدللہ کہتے ہی ہیں، لیکن دل میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کا وارث بنایا۔ کوئی آدمی کسی مالدار دادے کا، مالدار نانے کا، مالدار خسر کا وارث بنتا ہے تو پھولا نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے میرے پاس آئے گا، چاہے بیچ واسطہ آئے یا بلا واسطہ، خوش ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا واسطہ آپ علیہ السلام جو سرمایہ لے کر تشریف لائے تھے، ہم میں سے ایک ایک کو اللہ کے نبی نے دیا۔ اس سے بڑی وراثت دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنا خوش ہونا چاہیے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ یہ ہمارا دل کہتا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اپنے رب کی قسمت پر راضی ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارا مکان کچا ہے، کپڑے سے جیسا ہے، معمولی تنخواہ پر گزارا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے،
یہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رب نے ہم کو کیا دیا ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ ایک ہوٹل ہے، نوکر اس میں کام کرتا ہے، اور ایک مینیجر ہے جو پورا ہوٹل سنبھالتا ہے۔ مینیجر کی ذمہ داری زیادہ ہے، نوکر کی ذمہ داری کم ہے۔ ایک مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، معمار اس کو چن رہا ہے، اس معمار سے پوچھے کوئی بھائی یہ تعمیر کہاں تک جائے گی اور کیا بنے گا؟ مجھے تو کہا ہے کہ اس دیوار کو اتنی فٹ لے جاؤ، آگے کیا بنے گا میں نہیں جانتا، لیکن مالک سے پوچھو یا مہمان خانہ بنے گا یا ایک ہال بنے گا، یہاں بیڈ روم بنے گا اور وہاں سیٹ روم بنے گا، اور آگے جو خالی ہے وہاں باغ بنے گا، اس کے سامنے سب کچھ۔ عوام کو تو کچھ پتا نہیں، لیکن یہ طبقہ اس کے ذہن میں، اس کی فکر میں، اس کی قرآن میں، اس کی دعاؤں میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا ہے اس سطح پر جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی، مالدار کو بھی، غریب کو بھی، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، تاجروں کو، کسانوں کو، سب کو وہاں تک پہنچا۔ یہ طبقہ یہ نہیں ہے نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، درود پڑھ لیا، نہیں، وہ تو عوام کرے گا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں کیا پڑا؟ ہماری سوچ اور ہے، عوام کی سوچ اور ہے۔ ہماری سوچ سطحی نہیں ہوگی، ہماری سوچ بہت بلند ہوگی، اس لیے کہ بہت بلند مقام خدا نے دیا۔ ایک اپنے گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، ایک اپنے صوبے کا بڑا ہوتا ہے، ایک اپنے ملک کا بڑا ہوتا ہے، اس کی نظر پورے ملک پر، پورے صوبے پر، پورے گاؤں پر۔ ایسی ہماری نظر پوری امت پر، امت کے عقائد کیسے، امت کے معاملات کیا ہیں، امت کی معاشرت کیا ہے، امت کی عبادت کا کیا ہے، اور امت کی اخلاق کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری اپنے علم کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانا۔ یہ علم دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ علم روٹی کمانے کے لیے نہیں ہے، دوسرے علوم فنون پیٹ کے لیے، یہ علم پیٹ کے لیے نہیں ہے، یہ علم اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے میں اپنی آخرت کیسے بناؤں، اور اس علم کے ذریعے سے میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا انا اخشاکم وانا اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ، اس لیے آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم دیا گیا، عبادات کا بھی علم، ایمانیات کا علم، معاملات کا علم، معاشرت کا علم، اخلاقیات کا علم، سب سے زیادہ آپ کو دیا گیا، اور آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے۔
اور جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اللہ سے اتنا ڈرے گا. انا اخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنے والا ہوں. علم کے درخت کا پہلا پھل خشیت ہے. خشیت کا تعلق دین سے. اپنے علم کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ اور اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرو. تیسری ذمہ داری، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ امت جڑی ہوئی ہے. لہذا امت تک یہ علم خیر خواہی کے ساتھ پہنچانا. اس لیے نبیوں نے کہا انی لکم ناصح امین وانا لکم ناصح امین. یہ طبقہ زمین پر اللہ کا امین ہے، اس لیے کہ اللہ کی امانت اس کے سینے میں ہے. اس امانت کا کیا تقاضا ہے؟ اس امانت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی آخرت بناؤ، اللہ کو راضی کرو اور امت میں یہ چیز منتقل کرو، لیکن خیر خواہی کے طور پر. خیر خواہی کے طور پر امت کی خیر خواہی اگر ہوگی تو امت کی کڑوی کسیلی سننا آسان ہوگا. آپ کو کیا نہیں کہا گیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے لیے اتنا تکلیف دیا گیا ہوں جتنا کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، اور میں اتنا ڈرایا گیا ہوں جتنا کسی کو نہیں ڈرایا. لیکن قرآن نے کہہ دیا لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلانا ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں، شخصیت کی طرف نہیں، اپنا مقام بنانے کے لیے نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا مقصود اللہ کی ذات بس. اگر دوسری چیز آ گئی دعوت مردود ہو جائے. نسبت اللہ کی طرف، دعوت اللہ کی طرف، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے مائل کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں، کیسے مائل کریں گے؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے امت کے طبقے کو اس طبقے کے لائن کا علم دیا اور فضیلت بتائی. تاجروں کو فضیلت بتائی کہ تاجروں تجارت کرو لیکن اپنی تجارت میں 2 صفتیں پیدا کرو. التاجر الصدوق الامین، سچائی اور امانت داری. یہ تجارت کا دین ہے. یہ دین تمہیں کہاں پہنچائے گا؟ یہ دین تمہیں پہنچائے گا قیامت کے دن انبیاء و شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا اور اللہ کے عرش کا سایہ دلوائے گا. تو طلب پیدا ہوگی نہیں، پھر تاجر اندازوں تجارت کرے گا. اس لیے تاجر یہ چاہے گا کہ اس تجارت کے ذریعے سے مجھے آخرت اپنی بنانی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، لہذا میں اپنی تجارت میں سچائی اور امانت داری کے ساتھ چلتا ہوں. اسلام میں تو سب کے حقوق ہیں. یہاں تک کہ مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے چھوٹا رسالہ لکھا ہے حقوق البہائم. حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق. حقوق اس لیے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے
آنے کے ساتھ تعلقات ہو جاتے تھے، کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا، کسی کا نواسا، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، تعلقات، جتنے تعلقات اتنے حقوق، اور یہ حقوق والا علم ہمارے پاس ہے۔ جب حقوق کی ادائیگی ہوگی تو دنیا میں انصاف ہوگا، اطمینان ہوگا، راحت ہوگی۔ یہ جتنی لڑائیاں ہیں بھائی بھائی میں، خاندان خاندان میں، کٹنب قبیلے میں، یہ کیسے لڑائی ہے؟ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے غریبوں سے کہا کہ تم اپنی حرمت کی وجہ سے مایوس مت ہو جاؤ۔ سب سے بہترین روزی پسینے کی روزی، حق الجبین، پسینے کی روزی، کرو مزدوری دین کے ساتھ۔ پھر بتایا جو مزدور اللہ کے احکامات کی رعایت کے ساتھ مزدوری کرے گا، شام ہوتے ہوتے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ ہمارے پاس ہے تو غریب کیوں مایوس ہوگا؟ مزدور اور روزانہ مغفرت، اس لیے کہ روزانہ مزدوری، روزانہ مغفرت، روزانہ مزدوری۔ کسانوں سے کہا کھیتی کرو، جو بتایا کہ تم کھیتی کرو گے اور وہ کھیتی اگے گی، کھیتی تصویر پڑے گی۔ کسان تو نہیں پڑتا، کسان نہیں پڑتا، لیکن کھیتی تصویر پڑتی ہے، اور یہ تصویر کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ بولو نہیں آتا، فضیلت بتائیے۔ رہبری کی ہے، رہبری، ہم امت کی رہبری کریں گے، لیکن رہبری کرنے کے لیے پہلے طلب پیدا کی جائے گی۔ جیسے لوگ کسی چیز کی طلب پیدا کرنی ہوتی ہے نا تو ایڈورٹائز کرتے ہیں، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز مفت دیتے ہیں، معلوم ہے؟ 1 کلو پتی کے ساتھ آدھا کلو شکر، تو آدھا کلو شکر کیوں؟ طلب پیدا کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے طلب پیدا کی ہے۔ بات کو شو روم بنا دیکھیں، شو روم کیوں کہ دیکھو اور طلب پیدا کرو اور چھاٹو۔ امت کی نماز کے لیے، امت کے عقائد کے لیے، امت کے معاملات اور معاشرہ اخلاقیات کے لیے یہ طبقہ شو روم ہے۔ یہ طبقہ شو روم ہے کہ ہماری نمازوں کو دیکھ کر امت کو صحیح نماز کی طلب پیدا ہو، ہماری تلاوت کو دیکھ کر، ہمارے گھر کی شادیوں کو دیکھ کر، ہماری بچی کی رخصتی کو دیکھ کر، ہمارے آپس کے معاملات کو دیکھ کر، اور ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، اور ہمارے اخلاق کی بلندی کو دیکھ کر امت میں طلب پیدا ہو۔ یہ شو روم ہے، شو روم۔ اور شو روم میں بائک کا شو روم ہے تو اچھے سے اچھا بائک رکھا ہے، گاڑی کا شو روم ہے تو بنگال گاڑی، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھی سے اچھی، یہ شو روم ہے۔ اور لوگ شو روم دیکھتے ہیں، طلب پیدا ہوتی ہے۔ یہ شو روم ہم ہیں۔ ہماری زندگی امت کے لیے نمونہ بنے۔ ہاں، زندگی یہ ہے، نماز یہ ہے، ان کے معاملات یہ ہیں، آپس کی خیر خواہی یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان خیر الخیر العلماء، ان خیار الخیار، کیا ہے بھائی؟ بولو نہیں یار، ان خیار الخیار، ہاں، ان خیر الخیر خیار العلماء وان شر الشر شرار العلماء۔ خیر کے ساتھ بھی علماء اور شر کے ساتھ بھی
یہ ڈرنا ہے. ان خیر الخیر خیار العلماء وان شر الشر شرار العلماء. خیار العلماء بننے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بھائیوں بہت سی مباح چیزوں سے بچانا پڑے گا, تب جا کے امت حرام چیزوں سے بچے گی. ورنہ بھی دوسرا طبقہ بھی ہے, تحت عظیم السماء, آسمان کی چھتری کے نیچے خیار العلماء بھی ہے اور شرار العلماء بھی ہے. اللہ ہماری حفاظت. یہ جو آیت ہے ہم پڑھتے اور عوام کو خاموش کرتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہمارا سونا عبادت ہے, تم کیا جانو. لیکن اس آیت سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ امن هو قانت آناء الليل. اس طبقے کا صبح کا ناشتہ روٹی اور چائے اور دودھ نہیں ہے, آملیٹ اور پاپلیٹ نہیں ہے. اس طبقے کا صبح کا ناشتہ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت رب. یہ ہے ہم ہیں کون؟ ہم ہیں کون؟ ایسے علماء کے بارے میں فرمایا نبی جی کہہ دو کہ علماء اور غیر علماء دونوں برابر نہیں ہو سکتے. رات ہماری گزر رہی ہے قیام میں و سجدے میں, اپنے رب کا خوف ہے اور آخرت کی امید ہے. آخرت کی امید ہے, یہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی. اور پھر جو تیسری ذمہ داری ہے کہ امت کو لانا ہے اللہ کی طرف, امت کو لانا ہے آخرت کی طرف, امت کو لانا ہے دین کی طرف. تو اس کے لیے دو محنتیں ہیں, یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل. دو محنتیں بتائی ہیں. دین کی محنت, نبی جی کھڑے ہو جائیے, او چادر میں لپٹنے والے سو جائیے, یہاں بول کر سو جائیے. محلے میں کتنے مسلمان ہیں, میں جس مسجد کا امام ہوں اس کے اطراف میں کتنے مسلمان کے مکان ہیں, فجر میں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ نعمت ملی ہے, اور یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے, دعوت کی نسبت پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا, اپنی طاقتوں کو لگانا, اپنے علم کو لگانا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اگر اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی اللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو دیتے. جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کی بے دینی پر روتے تھے, امت کی بے دینی پر روتے تھے, اور کبھی کبھی اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے تھے, ران پر, وہ یوں کہتے تھے اے اللہ میں کیا کروں. جیسے اللہ حفاظت کرے, کسی کی بیوی بیمار ہے, یہ دوا کھانا وہ دوا کھانا, احمد آباد مہسانہ پتہ نہیں کہاں اور بمبئی, کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا, تو آدمی اکیلا بیٹھا بیٹھا آنسو بہاتا ہے. یہ آنسو بچیوں سے چھپاتا ہے, اپنے لڑکوں سے چھپاتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ران پر ہاتھ مار کر کہتے تھے اے اللہ میں کیا کروں, میں کیا کروں, کیسے بلاؤں, کیا کروں. امت کے لیے کرنا, امت کے لیے رونا, امت کے لیے تھکنا, امت کے لیے کھپنا, یہ وراثت کا بہترین ٹکڑا تھا. لیکن کب ہوگا یہ؟ ہوگا کب؟ جب امت میں گھسیں گے, جب امت میں گھسیں گے. ایک آدمی دواخانے میں گیا, کسی کا آنکھ کا آپریشن ہے, پٹی بندی ہوئی ہے, کسی کے کمر کا آپریشن ہے, اور کسی کے پاؤں لٹک رہا ہے, پاؤں کا آپریشن ہے, کسی کی ڈائلیسس ہو رہی ہے,
کسی کی آنکھیں کاٹی جا رہی ہے، دو فائدے ہوں گے. ایک تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. مالک تیرا شکر ہے، تُونے عافیت دی ہے، تُونے عافیت دی ہے. یہ حدیث بیان کی گئی ہے اور یوں فرمایا جو کسی مبتلا بھی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا موت تک اللہ اس ابتلا میں مبتلا نہیں کرے. اور دوسرا ہمدردی پیدا ہوگی انشاءاللہ. آنکھ پر پڑتی ہے، ٹانگ لٹک رہی ہے، کمر کا آپریشن ہوا ہے، ایسے امت میں جب پوچھیں گے تو اپنے پاس جو پوچھیں اس پر شکر گزاری کی توفیق ہوگی اور امت کی بے دینی پر ہمدردی پیدا ہوگی. اے اللہ ان کے تو عقائد صحیح نہیں ہیں، یہ تو حدیث ان پر منطبق ہو رہی ہے. لا یبقی من الاسلام الا اسم. ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام باقی رہے گا لیکن اسلام کی حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت ہمارے پاس ہے. ہم سمجھائیں گے ان کو عقیدے کیا ہے، ہم سمجھائیں گے ان کو اسلامی معاشرہ کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جماعتیں بھی بھیجی اور آپ بنفس نفیس بھی تشریف لے گئے. آپ کی نظر امت کے ایک ایک عمل پر تھی. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی. ایک آدمی آیا نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سلام پیش کیا. آپ نے جواب دیا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی. گیا پھر آیا پھر وہی آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی. جب 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو پھر اس نے کہا اللہ کے نبی بتلائیے کیا کیسے میں نماز پڑھوں. تو آپ کی نظر امت کی نماز پر. آپ نے فرمایا قوما صحیح کیا کرو، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھا کرو. آپ نے رحمی فرمائی. ایک شخص آیا، اس کا پاجامہ نیچے لٹک رہا تھا. آپ نے فرمایا پاجامہ اونچا کرو. لا حق الازار الکعبین، پاجامہ اونچا کرو. صحابہ تو سیدھے سادے تھے، صحابہ تو سیدھے سادے تھے. حضرت نعمان بن بشیر جا گئے، اخروٹ دیکھا. اخروٹ تو دیکھا ہے نا، دکھایا بھی ہے. اخروٹ دیکھا، گول. کیا کہنے لگے؟ سبحان خالق الحجر، سبحان خالق الحجر. پاک ہے وہ ذات جس نے پتھر پیدا کیا. توڑا، اس کا گودا بھی پتھر جیسا، پہاڑ جیسا. حجر فی حجر، حجر فی حجر. پتھر میں بھی پتھر پیدا کیا. اخروٹ نہیں جانتے تھے، کافور اور نمک میں فرق نہیں تھا. ایک جبہ سالن میں کافور ڈال دیا دودھ سے، کبھی نمک زیادہ پڑ گیا اس لیے کڑوا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سنا تھا گھی کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے. ہم نے گھی لگا کر روٹی کھائی، فوراً ایک دوسرے کے بازو ناپنے لگے. لیکن اللہ کو جانتے تھے. وہی نعمان بن بشیر کہتے ہیں جماعت لے کے گیا اپنے قافلے سے. آپ بھی جاؤ گے جماعت لے کر؟ وہی نعمان بن بشیر کہتے ہیں جماعت لے کر گیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا پہلی مرتبہ تکبیر کہوں تو وضو کر لینا، دوسری مرتبہ تکبیر کہوں صفے لگا دینا، تیسری مرتبہ تکبیر کہوں تو کام شروع کر دینا. وہ وقت اللہ کی مدد کے اترنے کا وقت. کیا چیز، کیا چیز. اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت. تو امت کی ہمدردی پیدا ہوگی کہ امت میں ہم غصے تھے، امت میں ہم غصے تھے. آپ علیہ السلام غمگین بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں یہ بھی سنت ہے، سنت اور مہا سنت ہے.
امت کے غم میں بیٹھو اور اکیلے بیٹھ کر غمگین بیٹھو۔ جبرائیل کو بھیجا اللہ نے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے محبوب سے پوچھو کیوں غمگین ہو؟ جبرائیل آئے، کہاں کیوں غمگین ہو؟ جبرائیل مجھے میری امت کا فکر ہے، مجھے میری امت کا فکر ہے۔ وفات سے پہلے پردہ لٹکا ہوا ہے حجر مقدس اور مسجد کے درمیان، اور صحابہ مسجد میں ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میری فاطمہ کو بلا لو، میری عائشہ کو بلا لو، میرے حسن و حسین کو بلا لو۔ آپ نے فرمایا پردہ ہٹا لو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے امت کے لیے اڑنا، امت کے لیے کھپنا، امت کے لیے تھکنا، اور پھر راتوں میں بل بلا کر امت کی ہدایت کی بھیک مانگنا۔ اے اللہ امت ہے، اے اللہ امت ہے، تو نے مجھے پیارے نبی کا وارث بنایا ہے، اور وارث ہونے کا حق یہ ہے کہ میں امت پر صحیح محنت کروں، اتنی محنت کروں کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ سرسری محنت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس محنت میں اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے تبلیغ تقریر کا نام سمجھ لیا ہے۔ تبلیغ یعنی تقریر، تبلیغ یعنی تقریر۔ تبلیغ محنت کا نام ہے، اور محنت اندھا دھند نہیں کرنی، محنت صحیح اصولوں کے ساتھ کرنی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کرنا ہے، مشورے کے تابع ہو کر کرنا ہے۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تو حضرت جی ہیں، کہا میں حضرت جی نہیں ہوں، یہ کام حضرت جی ہے، یہ کام حضرت جی ہے۔ اور اتنا چھوٹا بنایا، اتنا چھوٹا بنایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، میوات کی ٹکی ہوتی نہیں تھی بیت الخلا میں، اس کو تو جنگل چاہیے۔ اب شہری آتے تھے، ان کے لیے انتظام کیا تھا ڈبوں کا پردے میں۔ جب وہ ڈبے بھر جاتے تھے، لوگ سو جاتے تھے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان ڈبوں کو اپنے سر پر اٹھا کر جنگل میں ڈالتے تھے، پھر آ کر غسل فرماتے تھے اور کپڑے بدل کر 2 رکعت پڑھ کر یوں کہتے تھے اے اللہ ختم نبوت کی بنیاد پر آئے ہوئے مجمع کی تو نے خدمت کا موقع دے دیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ مولانا انعام صاحب نے فرمایا بھائی میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مشورے والے جو کہیں گے میں کروں گا۔ کاندھلا جانا ہوتا تو یوں کہتے بھائی مشورہ کرو، میں کاندھلا جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اپنے آپ کو اتنا پابند بنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سعید احمد شاہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نور میں مدینہ منورہ میں جب لوگ سوئے ہوئے تھے، کرتا اتار کر تہبند باندھ کر اونچا کر کے پائپ سے پیشاب خانے صاف کر رہے تھے۔ کوئی پیشاب کرنے گیا، حضرت آپ چوپ ہو جا، میں پیشاب خانے صاف نہیں کرتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں۔ یہ ہے تواضع کے ساتھ کام ہوگا، چھوٹا بن کر کام ہوگا۔ جو جتنا چھوٹا بنے گا اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر ہوگا۔ ہم لوگ چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا بڈھے کے ہاتھ پر سر پھیرتے ہیں؟ کوئی بڈھا جا رہا ہے بڑے میاں کیسے ہو، اور چھوٹا بچہ چاہے اپنا ہو پرایا ہو لیکن ہر ایک سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اللہ کی رحمت لینے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے، اور جس کو خدا بڑا بنائے گا اس کی بڑائی کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو بناوٹی بڑا بنے گا چند دنوں تک کاغذ کے پھول ہوں گے، باقی یہ بڑائی باقی نہیں رہے گی۔ بڑائی اللہ کی طرف سے،
عزت اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امت پر کیا حالات ہیں، امت کہاں جا رہی ہے؟ اتنے بڑے علماء، اتنے سارے علماء، اور ہمارا جوان آؤٹ لائن پر ہو، ہماری شادیوں میں خرافات ہو، ہماری عورتیں بے پردہ پھر رہی ہو، اس بیچاری کو پتہ نہیں دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، تو ہمارا علم کیا کام ہے؟ ضروری کہ امت میں گھسیں گے، امت کو لے کر چلیں گے اور امت کا دینی ذہن بنائیں گے۔ تجارت ہے، تجارت۔ ایک بنیے کی دکان تھی، اس کی بنیے کی، بنیا تو بہت کنجوس، لیکن ہر تجارت اپنی اعتبار سے ہوتی، ڈنڈے سے نہیں ہوتی، ہاں ہے نا؟ الحق